لك الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ تھے جناب حماد ارشد صاحب جو پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کر رہے تھے. السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست ہوسٹ حذیفہ اشرف آسمی. مرکز آسمی انٹرنیشنل کے زیر اہتمام رمضان ٹرانسمیشن ہدایت رمضان میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین کرام، رمضان کی عظیم ساعتیں برکتیں سمیٹتے ہوئے الحمدللہ ہمارا یہ ساتھ جاری و ساری ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے. اللہ کریم سے یہ دعا ہے کہ ہم سب اس دروازے سے داخل ہوں، ہمیں باعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دوسروں کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم چلتے ہیں اپنے ثنا خواں کی جانب. پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد عمیر اجاز صاحب کو کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. حضور میری تو ساری حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری اور میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز. یہ جو مل رہا ہے ہمیں سارا، یہ جو مل رہا ہے ہمیں سارا، پیارے آپ سے ہے. جو مل رہا ہے ہمیں سارا، پیارے آپ سے ہے. حضور میری
تو ساری اور محبتوں کا صلہ سے کون دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اور کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو سبحان اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. یہ تھے جناب محمد عمیر اعجاز صاحب جو اپنے خوبصورت انداز میں حاضری پیش کر رہے تھے. چلتے ہیں جناب پیرزادہ صاحب کی جانب. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے دل نشین انداز میں گفتگو فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، روزہ ہر بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. روزے دار اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ روزے دار گناہوں سے بچتا ہے، عبادات کا اہتمام کرتا ہے، اپنے جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے بچاتا ہے. لیکن کچھ امور جو انجانے میں یا غیر ارادی طور پر سرزد ہو جاتے ہیں تو ایسے امور سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کو صرف اتنی تکلیف دیتا ہے جسے برداشت کرنے کی طاقت وہ رکھتا ہے. قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا.
روزے کی حالت میں انجانے میں یا غیر ارادی امور کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے روزہ رکھا اور بھول کر کھا یا پی لیا اور اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے اختیار الٹی آ جانا یا خود بخود آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ اصحاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ایک صحابی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام روزے میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی بہا رہے تھے۔ تو دین اسلام میں بھول چوک کے معاملے میں کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی انسان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی اس میں طاقت ہوتی ہے، جتنی اس میں برداشت کرنے کی ہمت ہوتی ہے۔ اگر روزے دار بھول کر کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ جو ہے نہیں ٹوٹتا، بہت کہ وہ اسے الٹی آ جائے، وامٹ ہو جائے تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں گرمی سے بچنے کے لیے سر پر پانی ڈالنا، گیلا کپڑا بدن پر ڈالنا، نہانا، ایسے امور سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے میں غیر شرعی امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہی اشارات کے ساتھ میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب صاحبزادہ میاں محمد اشرف آسمی ایڈوکیٹ صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اللہ پاک تمام بندوں کا معبود ہے اور حاکمیت صرف اسی کے لیے ہے، بندوں کا قانون ساز بھی وہی ہے۔ شان الہی کے حوالے سے قرآن کریم کی آیت الکرسی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ آیت الکرسی کی عظمت کے بارے میں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون سی آیت اللہ کی کتاب میں سے تمہارے پاس سب سے بڑی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، آیت الکرسی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ مارا یعنی شاباشی کا میرے سینے پر اور فرمایا، تجھے علم مبارک ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر فرمایا۔ پھر ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھوں سے کھجوریں سمیٹنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پھر انہوں نے یہ پورا قصہ بیان کیا۔ جو صدقہ فطر چرانے آیا تھا اس نے کہا کہ جب تم رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ دیا کرو، پھر صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے پاس بھی نہ آ سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تمہیں یہ ٹھیک بات بتائی ہے، اگرچہ وہ بڑا جھوٹا ہے، وہ شیطان تھا، لیکن بات اس نے صحیح فرمائی، کہی اس شیطان نے کہ جناب اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو پھر کوئی شخص بھی تمہاری کوئی چیز چرا نہیں سکے گا۔ آیت الکرسی کی عظمت و فضیلت واضح ہے،
اس میں اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت بیان کی گئی ہے اور قرآن مجید کی عظیم آیت میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ مال و جان کی حفاظت کے لیے رات کے وقت پڑھنے سے صبح تک ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مامور کر دیا جاتا ہے، جو جان و مال کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان بھی قریب نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مال و جان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں شرعی احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب صاحبزادہ میاں محمد اشرف عاصمی ایڈوکیٹ صاحب، جو اپنے خوبصورت انداز میں اور دل نشیں اور تصوفانہ گفتگو فرما رہے تھے۔ مفلس زندگی اپنا سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، اور اسی عشق میں ڈوب کر نعت پڑھنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ محمد ثاقب حسین صاحب کو۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر ذہن حاضری کا کر لوں نظارہ کر پھر آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ ہو پھر ذہن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ ہو ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار تو دکھا دو آقا ہمیں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے اے والی مدینہ مدینہ اے والی مدینہ اب تو بلائیے نا اے والی مدینہ مدینہ اے والی مدینہ ایک مدت ہوئی جدائی کو دے دو رخصت شاہ مدینے کی اے والی مدینہ
اب تو بولائیے نا اے والی مدینہ، اب تو بولائیے نا یا مصطفیٰ عطا ہو عطار کی حضوری کی آرزو ہو پوری، عطار کی حضوری کی آرزو ہو پوری، ہو جا اے دور دوری میرے آقا، ہو جا اے دور دوری اے والی مدینہ، ہو جا اے دور دوری اے والی مدینہ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا۔